یہ سعودی عربیہ کا 30 سالہ پرانا قبرستان ہے۔ سعودیہ کے ایک نامور عالم عبود العصیری بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ مجھے ان لوگوں نے بیان کیا ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ چند ماہ قبل حکومت کی طرف سے ایک روڈ کی منظوری ہوتی ہے۔ یہ ابہا سے حجاز کی شارع عام ہے اور یہ راستہ شمرہ نامی علاقے سے گزرتا تھا۔ جب عملے کے لوگ اس شمرہ نامی علاقے میں پہنچے تو انہیں ایک پرانے قبرستان کا سامنا تھا، جس کی بنا پر انہیں اپنا کام روکنا پڑا۔ کمپنی کے لوگ شمرہ کی عدالت میں پہنچتے ہیں اور عدالت عالیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں علماء کرام سے فتویٰ لے کر دیا جائے تاکہ اس قبرستان کو کسی اور جگہ منتقل کیا جا سکے۔ عدالت علماء، حکومتی شخصیات اور علاقے کے سرکردہ افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دیتی ہے تاکہ اس کام کے لیے حتمی قرارداد پاس ہو سکے۔ اس قبرستان کو ایک دوسری جگہ منتقل کرنے کا فتویٰ جاری ہو جاتا ہے۔ یکے بعد دیگرے قبریں کھودی جا رہی ہیں اور باقیات کو دوسرے قبرستان میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ بوسیدہ ہڈیاں ہیں جو زبان حال سے اس قبرستان کی قدامت کی گواہی دے رہی ہیں۔ آخری جو شخص اس قبرستان میں دفن کیا گیا تھا وہ 30 سال سے زائد عرصہ قبل کا تھا۔ قبروں کی کھدائی کرتے کرتے جب لوگ ایک قبر پر پہنچتے ہیں، قبر کی کھدائی مکمل ہوتی ہے تو سب دم بخود حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں اور بلا اختیار اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قبر والا اپنے سفید کفن میں قبر کے اندر جوں کتو ہے اور کفن بھی بالکل سفید ہے۔ مسحور کن دھیمی دھیمی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ تو کفن کے باہر کی کیفیت ہے، خدایا کفن کے اندر کی کیفیت کیا ہوگی؟ قبر سے باہر نکالا جاتا ہے، لوگ مسلسل اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ سب لوگ صاحب قبر کے بارے میں جاننے کے لیے انتہائی بےتاب ہیں۔ یہ کون ہو سکتا ہے جس کی یہ کرامت سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ چہرہ پر نور سے کفن ہٹایا جاتا ہے۔ بستی کے عمر رسیدہ لوگ جانتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ تو 30 سال قبل فوت ہوا تھا، اس کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوا، جسم بالکل تر و تازہ اور چہرے کے اوپر عجیب سا نور ہے۔ وہ اسے اٹھاتے ہیں اور اس کے والد گرامی کے پاس لے جاتے ہیں۔ اس کا والد اس کو اپنی گود میں لیتا ہے، چہرے سے پردہ ہٹاتا ہے، چہرے کو بغور دیکھتا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ تو کس قدر عظیم ہے، تو کس قدر عزت والا ہے۔ 30 سال بعد میرا بیٹا مجھ سے ملواتا ہے اور وہ بھی ایسے جیسے ابھی دفن کیا ہو، کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ دوبارہ اس میت کو اٹھاتے ہیں اور نئی جگہ دفن کر دیتے ہیں۔ نیک اور صالح لوگ دوبارہ اس کے والد کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، 30 سال بعد تیرے بیٹے کا کچھ بھی نہیں بدلا، یہ ایسے ہی ہے جیسے آج ہی دفن کیا ہو۔ مسحور کن خوشبو ہم نے خود سونگھی ہے، زندگی میں اس کے اعمال کیا تھے؟ جواب ملتا ہے، جب سے اس نے ہوش سنبھالی ہے میں نے نہ تو اسے نماز سے لیٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، نماز سے لیٹ تو دور کی بات، اس کی تو نہ کبھی صف اول رہی اور نہ ہی تکبیر تحریمہ۔ ہمیشہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول کا نمازی تھا، کبھی بھی اسے نماز فجر کے لیے جگانے کی نوبت نہیں آئی۔ جب بھی اس کو نماز فجر کے لیے جگانے کے لیے آتا تھا تو اسے پہلے سے ہی بیدار اور باوضو پاتا تھا۔ نماز کے حوالے سے اس نے کبھی مجھے پریشان نہیں کیا۔ افسوس آج ہم نے کامیابی صرف حصول دنیا کو سمجھ لیا۔ عبادات کو ثانوی حیثیت ان لوگوں نے دی جو دیندار سمجھے جاتے ہیں۔